کون نہیں چاہ رہا ہوگا پی ٹی آئی میں؟ کیا جو پیغام رساں ہیں کیا وہ پیغام نہیں پہنچا رہے، یا پی ٹی آئی میں کوئی اور لوگ ہیں جو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ جو تحریک کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے عید کے بعد مل کر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، کہ وہ کامیاب ہو؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں، بٹ کیپیسٹی کا تو سیریس ایشو ہے۔ اگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو جوڑ سکیں، کر سکیں، تو پھر تو نہیں کر پائیں گے نا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو کریں تو بھی ان کا پتہ نہیں ہے، اور میرے خیال میں تو اس سے کافی جو ہے ایک میچور قسم کی اپروچ ہے، اور اس کی وجہ سے، اور جو لوگ پی ٹی آئی میں نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں ان کا بھی پرابلم ہے، پھر دو تین لوگ جو آگے نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے وہ اپنا کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا شروع کر دیتی ہے، ایسر کیسر صاحب اپنا شروع کر دیتے ہیں، سلمان راجہ وغیرہ یہ اپنا شروع کر دیتے ہیں، تو اتنے اگر ملاؤں میں تو پھر مرغی حرام ہی ہونی ہے نا جس طریقے سے چل رہا ہے۔ بالکل۔ آپ نے بھی عمران خان کی رہائی کے لیے ریلیز کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، کسی قسم کے کوئی رابطے ہوئے آپ کے تحریک انصاف کے؟ کون سے رہنما اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ اس میں بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو میں نے رابطہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھے رابطہ کیا ہے۔ صرف میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے عمران خان صاحب سے ایک دفعہ یہ جو ہے وہ میں ان کے علم میں لے آؤں، خود یہ میں کرنے جا رہا ہوں، اور تھوڑا سی ان کی نوٹ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو، کیونکہ یہ تاثر نہ جائے گی ان کی جو عمران خان کی اس میں جو رائے ہے وہ شامل نہیں ہے، یا وہ اس کی نہیں سمجھ سے۔ تو اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ میں خان صاحب کو بتانا چاہ رہا تھا۔ آج ہمارا تھا مقدمہ اور خیال تھا کہ ان سے ملاقات ہوگی، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور اب یہ تھوڑا آگے چلا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا ہولڈ کر رہا ہوں میں، تاکہ خان صاحب سے ایک دفعہ پہلے نوٹ ہو جائے۔ ٹھیک، لیکن سر کل رؤوف حسن نے شیر افضل مروت کے ساتھ ساتھ آپ کے متعلق بھی کہا کہ خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیے کہ آپ تحریک انصاف میں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آپ تک خان صاحب کا یہ کوئی پیغام پہنچا ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ خان صاحب کا مجھے یہ پیغام پہنچا ہے، پہلے بھی پہنچا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ نہیں کرنا، لیکن دیکھیے نا کرٹیسزم جو ہے وہ میں نہ بھی کروں تو اس سے کوئی ان کی جو ہے وہ تو نہیں ہو جاتی کہ ان کی غلطیاں ٹھیک ہو جانی ہیں۔ ہمارا کرٹیسزم تو یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی جو اپنا جو ہونا چاہیے تھا پالیسی ہے وہ نہیں بنا سکی، اور ابھی بھی نہیں بنا سکی۔ تو ٹھیک ہے، کرٹیسزم نہیں بھی کریں تو اس سے بھی دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی امپروو تو نہیں ہو جاتی سچویشن۔ سر پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ نے تو ویسے تو ہر حربہ آزما لیا ہے، اسلام آباد پر چڑھائی بھی کر لی، مذاکرات بھی کر لیے جو ناکام ہوئے، قانونی جنگ ابھی تک جاری ہے، لیکن وہ خان صاحب کو رہا کرانے میں ناکام ہی رہے ہیں۔ تو آپ کیا ایسا ڈیفرنٹ کریں گے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ خان صاحب کو رہا کرا لیں گے؟ میں تو بڑے عرصے سے آپ کے ساتھ پروگراموں میں بھی بتا چکا ہوں، کروڑ دفعہ یہ بات کر چکا تھا کہ اکیلے تحریک چلانی تھی تو وہ 9 فروری کو چلانی تھی نا، جب سارے لوگ گھر پہ بیٹھے رہے۔ اب جب تک دیکھیں 1 سال ہو گیا مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنانا چاہیے، گرینڈ پولیٹیکل الائنس کے بغیر آپ نہیں اکیلے جو ہے یہ تحریک چلا سکیں گے، جو یہ پارٹی نہیں بنا سکی۔ تو موجودہ لیڈرشپ کی طرف سے جو بھی اقدامات ہونے ہیں، چیزیں ہونی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اس میں کامیابی اس کو نہیں مل رہی۔ تو جب نہیں مل رہی تو پھر وہ کسی اور کو آنے دیں، جو لوگ کر سکتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ سر ایک اور اسٹریٹجی بھی سامنے آئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن کے وفد نے کچھ سندھی نیشنلسٹ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، چند دن میں بلوچستان کے دورے کی بھی اطلاعات ہیں، تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی یہ حکمت عملی درست ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی ایک نیشنل پارٹی ہے، اور اس کو کسی صورت میں اپنا جو نیشنل کلر ہے اس کو فرق نہیں آنے دینا چاہیے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی پی ٹی آئی بات چیت میں تو ظاہر کوئی حرج نہیں ہے، بات چیت تو سب سے ہی ہونی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی پروونشل پارٹی نہیں ہے، نہ ہی ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فیڈرل سٹرکچر کو کسی طریقے سے کوئی نقصان پہنچے۔ So this is I would say کہ ایک بڑی بنیادی ستون ہے تحریک انصاف کی سیاست کا، اور اپنی گفتگو میں بھی اور میڈیا کیمپین میں بات چیت میں اس بنیادی ستون کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ باقی بات چیت اور وہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی میڈیا اسٹریٹجی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پچھلے کچھ دنوں
سے ایک بار پھر اداروں کے خلاف محاذ کھول دیا گیا ہے. آپ بھی بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کیمپین شروع ہو جاتی ہے. لیڈرشپ اس حوالے سے کیوں بے بس ہے؟ لیڈرشپ تو ہے نہیں نا. دیکھیے نا, پی ٹی آئی کا حکومت نے مل کے ختم کر دیا. اب اس کے بعد جو باقی پیچھے بچا ہے وہ کوئی خاص اتنا ان کی وہ تو ہے نہیں کہ وہ کوئی ان کی بات کو سنے یا ان کا فقط تو ہے نہیں. تو جب ختم کر دیا تو عمران خان اینڈ ناؤ پیپل, اور ہر بندہ ایک اپنی ہی اس میں چل رہا ہے. یہ عمران خان ظاہر ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں, لیکن عمران خان تو جیل میں ہیں. ان کی نہ کمیونیکیشن ہے, نہ ان کو علم ہے کہ کس قسم کا جو ہے وہ اس وقت ماحول ہے, باہر کیا ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی لمیٹیشن ہے. تو جب تک عمران خان باہر نہیں آتے اس وقت تک یہ مسائل تو رہیں گے. فواد چودھری صاحب, آج اپوزیشن اتحاد کی کانفرنس ہوئی لیکن مولانا اس میں شامل نہیں تھے. آپ نے بھی کہا کہ مولانا کے بغیر اس کانفرنس کی حیثیت تانگا کانفرنس کی ہے. کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کیوں ابھی تک مولانا صاحب کو آن بورڈ نہیں لے سکی؟ یہ بڑا, میں تو سمجھتا ہوں کہ کانفرنس کا آئیڈیا بھی بڑا بغیر سوچے سمجھے کیے انہوں نے. اگر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کرنی تھی تو ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا. اور پہلی کانفرنس میں دیکھیں 3 ہی فورسز ہیں پاکستان میں جن کے پاس 2 ہی جماعتیں ہیں جن کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے. ایک پی ٹی آئی کے پاس ہے اور ایک جے یو آئی کے پاس ہے جی. اور مقصد ہی اپوزیشن الائنس کا تب پورا ہوتا ہے جب جے یو آئی اور پی ٹی آئی اکٹھے ہوتے ہیں. اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر تو دیکھیے اپوزیشن الائنس نہ ہو سکا, پھر تو ناکام ہو گئے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا جلدی تھی, کہ ضروری تھا کہ اس کو آج ہی کرنا اور اس کے اوپر مزید کام کی ضرورت تھی جو نہیں کیا گیا اور الٹا نقصان ہوا ہے اپوزیشن کے کاز کو. ایسے بالکل بچے جو ہے ایسے اپوزیشن میں تو پی ٹی آئی کی پولیٹکس سے حیران ہوں. یوں لگتا ہے جیسے کہ بچے ہیں جو اپنا کھیلنے کے لیے, ٹی وی پہ آنے کے لیے, اپنی لیڈری کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں. اور عمران خان کو آج آپ دیکھیں 560 دن کے قریب ہو گئے ہیں جیل میں, اور ان لوگوں کا نان سیریسنس کی انتہا ہے. سو آئی ایم ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹڈ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی پالیٹکس. سر کیا وجہ ہے, مطلب جس طرح سے کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی ریزرویشنز, ہم نے اپنی جو بھی تحفظات تھے ہم نے وہ کنوے کر دی, ویٹ کر رہے ہیں کہ ادھر سے وہ جواب آئے تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ ہم اس تحریک کا حصہ بنیں گے یا نہیں. ایک تو وہ کیا تحفظات تھے اور ابھی تک جواب کیوں نہیں آیا؟ اب تو ملاقات بھی ہوگی عمران خان صاحب سے. مجھے نہیں پتا کیوں نہیں, کوئی خاص تحفظات نہیں ہے. جو 4-5 چیزیں بات کہی ہے مولانا نے, بالکل صحیح بات کہی ہے اور ان کو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو مثبت جواب دینا چاہیے تھا. اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر مختلف اصل میں لوگ ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ سمپل چاہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی پالیٹکس سے زیادہ ان کو اپنی پالیٹکس جو ہے وہ عزیز ہے. عمران خان کے جیل میں ہونے کا ان کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے, مالی فائدہ بھی پہنچ رہا ہے, پولیٹیکل فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. وہ تو کین نہیں ہے عمران خان کو نکالنے میں یا کرنے میں. دوسری طرف جو مولانا کے تحفظات ہیں ان کو بھی دور کرنا ضروری ہے. وہ مولانا بھی کوئی این جی او نہیں چلا رہے نا, پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں. تو ایک تو کمیونیکیشن کا بھی ایشو ہے, لوگ نہیں ہیں جو کہ اس گیپ کو برج کر سکیں. اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ابھی تو پی ٹی آئی کے آج کی جو کانفرنس ہے اس سے تو جھٹکا پہنچا